فرشتوں کے رد بدل کا وقت ہے. فرشتے یہاں سے جائیں گے دنیا کے آسمانوں پر. اللہ پوچھیں گے کہ میرے بندوں کے سال میں چھوڑ کے آئے. ہم مجلس میں رہیں گے, دین کی باتیں سنتے رہیں گے. فرشتے کہیں گے ہم نے رد میں چھوڑ دیا. تو اللہ کتنے خوش ہوگی. اس لیے میرے بات تو یہ بڑا قیمتی وقت ہے. تاکہ آگے بڑھیں, دین کی بات ہوگی, ایمان کی بات ہوگی, اللہ رسول کی بات ہوگی. کوئی شادی بیچ جانے کی فکر نہ کرے. ضرورت کے وقت کیا جائے گا انشاءاللہ. سب سے تشریف ہے بھی انشاءاللہ. شادی جانے کی فضا نہ بنائیں. بیٹھ جاؤ بستر پہ بیٹھ جائیں. آگے آ جاؤ, آگے آ جاؤ. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله النبي الكريم محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. قال تعالى ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. قال النبي عليه الصلاة والسلام لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. جو حضرات چل پھر رہے ہیں وہ بیٹھ جائیں, تشریف رکھیں. انشاءاللہ آپ کو ضروریات کے لیے وقت دیا جائے گا. ابھی یہ وقت بڑا قیمتی وقت ہے اور ہم یہ دینی اجتماع میں آئے ہیں. چلنا پھرنا اس وقت میں بے ادبی کہلاتا ہے. جب اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہو, انتہائی ادب احترام کے ساتھ بیٹھ کر خاموشی کے ساتھ سننا اس کا حق ہے. اس لیے جتنے حضرات چل پھر رہے ہیں ان سے درخواست ہے کہ وہ تشریف رکھیں, بیٹھ جائیں, جہاں جگہ مل جائے وہاں بیٹھ جائیں. تو بھائی بزرگ و دوستو, اللہ تعالیٰ کا بے انتہا فضل و کرم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو اشرف المخلوقات یعنی انسانوں میں سے پیدا فرمایا. دنیا میں اللہ تعالیٰ نے ہزاروں قسم کی مخلوقات پیدا فرمائی. جیسے بعض کہتے ہیں کہ 18,000 قسم کی مخلوقات ہیں. جیسے انسان ہے اس طرح کی 18,000 قسم, گائے ہیں, بیل ہیں, بھینس ہیں, بکرے ہیں, اونٹ ہے, گھوڑا ہے, گدھا ہے, بکری ہے. جانور زمین پر چلنے پھرنے والے جانور ہیں, ہواؤں میں اڑنے والے پرندے ہیں, اور سمندروں میں تیرنے والے جانور ہیں. ہزاروں قسم کے اللہ نے مخلوقات کو پیدا کیا ہے. لیکن ان مخلوقات میں سب سے افضل اور سب سے اعلیٰ اور سب سے بہتر اللہ نے انسان کو بنایا. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ. بنی آدم کو یعنی انسانوں کو اللہ تعالیٰ نے مکرم بنایا ہے, معزز بنایا ہے. ساری مخلوقات کا یہ سردار ہے, بلکہ ساری مخلوقات اس کی خدمت کے لیے, بلکہ ساری دنیا
ان الدنیا خلقت لکم، یہ ساری کی ساری دنیا تمہارے لیے بنائی گئی. اور ہم کو کیوں بنایا ہے؟ وَأَنْتُمْ خُلِقْتُمْ لِلْآخِرَةِ، اور تم کو آخرت کے لیے پیدا کیا، آخرت کی تیاری کے لیے. وہاں اللہ تعالیٰ کے یہاں جن اعمال اور اخلاق اور صفات کی بنیاد پر نجات و کامیابی ہوگی، اس کی تیاری کے لیے اللہ نے دنیا میں بھیجا ہے. تو میں نے کہا کہ دنیا کی ساری مخلوقات اور ساری چیزیں وہ انسان کی خدمت کے لیے. انسان کو اللہ نے سب سے زیادہ معزز بنایا، مکرم بنایا اور سب سے قیمتی بنایا. اب انسان کو اللہ نے یہ عزت جو عطا فرمائی، یہ شرافت جو عطا فرمائی، سب سے قیمتی جو بنایا، وہ کس بنیاد پر؟ اس کے اندر وہ کون سی خوبی ہے جو دوسری مخلوقات میں نہیں ہے؟ اس کی جب سب سے بڑی قیمت ہے تو وہ کس بنیاد پر ہے؟ دنیا میں ہم چیزوں کو دیکھتے ہیں تو ان کے میٹیریل کی وجہ سے، مادے کی وجہ سے قیمت لگتی ہے. مثلا کوئی چیز لکڑی سے بنی ہے تو اس کے اعتبار سے اس کی قیمت ہوتی ہے. کوئی چیز اسٹیل اور لوہے سے بنی ہے تو اس کے اعتبار سے اس کی قیمت اور زیادہ ہوتی ہے. کوئی چیز تانبے اور پیتل سے بنی ہے تو اس کے اعتبار سے اس کی قیمت اور زیادہ ہو جاتی ہے. اور کوئی چیز سونے اور چاندی سے بنی ہے تو اس کی قیمت اور بہت زیادہ ہو جاتی ہے. ہیرے جواہرات سے بنی ہے تو اس کی قیمت کا اور کیا کہنا. تو دنیا کے اندر چیزوں کی جو قیمت لگتی ہے وہ اس کے مادے اور میٹیریل کی وجہ سے. تو کیا انسان بھی اسی طرح کسی خاص اور قیمتی مادے اور میٹیریل سے بنا ہے جس کی وجہ سے اتنی قیمت ہے؟ لیکن دیکھتے ہیں تو انسان کا جو میٹیریل ہے اور مادہ ہے وہ مٹی ہے. سب سے پہلے انسان ابو البشر حضرت آدم علیہ السلام مٹی سے بنایا گیا. اور آپ جانتے ہیں کہ مٹی کی کیا قیمت ہوتی ہے. اور باقی سارے انسان وہ ایک ناپاک قطرے سے پیدا کیے جاتے ہیں. ایسا ناپاک کہ کپڑے میں لگ جائے تو نماز نہ ہو، کپڑا گندا ہو جائے، جگہ گندی ہو جائے، بدن گندا ہو جائے. لیکن اللہ نے اسی ناپاک قطرے میں خوبصورت انسان بنایا. تو میں نے کہا کہ انسان کے مادہ و میٹیریل کوئی قیمتی چیز نہیں ہے. تو پھر اللہ نے اس کو کیوں قیمتی بنایا؟ کس وجہ سے؟ یہ مادے اور میٹیریل سے نہیں ہے بلکہ اس کے اندر کے صفات کی وجہ سے، اس کے اندر کے اخلاق کی وجہ سے ہیں، اعمال کی وجہ سے اس کی قیمت ہے. کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں قسم کھا کر کہا وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ. قسم ہے زمانے کی، تمام انسان نقصان میں ہے اور گھاٹے میں ہے. کیوں؟ جن کے اندر وہ صفات نہیں ہے اور جس مقصد کے لیے اللہ نے ان کو پیدا کیا وہ چیز ان کے اندر نہ ہو، وہ اپنے مقصد پر نہ ہو، تو خود اللہ کہتے ہیں کہ یہ گھاٹے میں ہے، نقصان میں ہے. اب نقصان اور گھاٹے سے نکلنے والا کون ہے؟ اللہ نے 4 باتیں بتائی. إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ. کامیابی کے لیے 4 باتیں بتائی.
4 شرطیں بتائی جن کے اندر یہ 4 باتیں پائی جائیں گی وہ انسان کامیاب ہے. ورنہ تو ہمارا پیدا کرنے والا خالق و مالک خود کہہ رہا ہے کہ انسان سب سے زیادہ گھاٹے میں ہے اور نقصان میں. سب سے پہلی صفت ایمان ہے، وہ اللہ کو پہچانے اور دوسری بات فرمایا کہ اچھے کام کرے، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری میں ہر عمل کرے. وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، حق اور اچھی بات اور دین کی بات کی وصیت کرے، لوگوں کو دعوت دے، لوگوں کو بلائے. وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، اور فرمایا کہ اس پر جمنے کی بھی دعوت دے، ایمان پر ہمیشہ جمع رہے، اعمال پر ہمیشہ جمع رہے ہر حال میں، اور یہ دعوت دینے پر ہر حال میں جمع رہے، چاہے لوگ تعریف کرے یا برا بھلا کہیں، چاہے خوشی کے حالات ہوں چاہے غم کے حالات ہوں، چاہے کہیں بھی ہوں، جس حال میں اور جس جگہ پر بھی ہو، کہ وہ ایمان پر، اعمال پر، دین کی محنت پر لوگوں کو جمنے کی بھی دعوت دیتا ہوں کہ ہر حال میں اس پر جمے رہو. صبر کے معنی آتے ہیں جمنا، اللہ کے حکم پر، اللہ کے نبی کی سنتوں پر، اور ان کی طرف بلانے اور دعوت دینے پر ہمیشہ جمع رہے، کسی سے متاثر نہ ہو، کسی سے مرعوب نہ ہو، کسی سے نہ ڈرے اور کسی کی ملامت کی پرواہ نہ کرے. تو نے کہا کہ انسان کی قیمت اس سے ہے کہ وہ دنیا میں